السلام علیکم ویورز، آج 15 تاریخ ہے اور تھوڑا سا اس عجوبہ بات پہ بات کروں گا۔ ہمارے ملک میں عجوبہ باتیں بہت سی ہو جاتی ہیں جو کہ کہیں اور نہیں ہوتی، یعنی دنیا کا واحد ملک ہے یہ جس کے ملزم اور مجرم وہ جیلوں میں بھی رہیں تب بھی سیاست کر رہے ہوتے ہیں، اور جیلوں سے باہر بھی بھاگ جائیں اور پھر ان کے لیے پھر بھی سیاست کے دروازے کھلے رہتے ہیں۔ اگر وہ مجرم ہیں تو پھر انہیں یہ فیسلٹی نہیں دی جانی چاہیے، لیکن کیونکہ ہمارے ملک کا قانون ہی نرالا ہے اور یہاں کی سوچ بھی نرالی ہے، اور رہ گئی یہ جو جس دن عمران خان نے اعتماد کا ووٹ لیا تھا اس دن جو سیاسی ہلچل ہوئی تھی، یعنی تحریک نون لیگ والے بھی آگے تھے اپنی پریس کانفرنس کرنے، حالانکہ انہیں نہیں آنا چاہیے تھا۔ سب سے پہلے تو اخلاقی طور پر ان کا کام ہی نہیں تھا۔ جب انہوں نے کہا کہ ہم اجلاس میں ہی نہیں شامل ہو رہے، تو اجلاس میں نہیں شامل ہو رہے تو وہاں میٹنگ کرنے کی آپ کو کیا ضرورت تھی؟ پریس کانفرنس کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ کیا ہوٹل ختم ہو گئے تھے، یا آپ لوگوں کے گھروں میں تالے لگے ہوئے تھے، یا کوئی ہال نہیں مل رہا تھا، یا کہیں کوئی پارک نہیں مل رہا تھا جہاں پہ آپ نے پریس کانفرنس کرنی تھی، یا میڈیا والے نہیں آ سکتے تھے؟ یہ جان بوجھ کے آئے اور شیطانی نظریہ لے کے آئے تھے، اور انہوں نے یہ شیطانی کام خود کیا۔ پہلے ابتدا انہوں نے یہ کی کیونکہ ذہن بنا کے آئے ہوئے تھے نا، اور پھر بعد میں مقابلے پہ نعرے بازی کی۔ بھئی اگر تمہیں پتہ ہے کہ ایک کراؤڈ ان کا ہے اور چارج کراؤڈ ہے، تو اس کے سامنے آنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ پھر جو جوتے مارے گئے اور جو ہلڑ بازی ہوئی، ککنگ ہوئی، مکے مارے، تھپڑ مارے، جو بھی ہوئے، یہ اچھی قوموں میں اچھی باتیں نہیں ہوتی، ایسی باتیں نہیں ہونی چاہیے۔ اس میں سب سے بڑا نقصان جو ہے وہ عوام کا ہو رہا ہے۔ یہ سیاستدان جو ہے نا گھر سے بیٹھ کے اللہ تیری شیری کر دیتے ہیں، لیکن بعد میں یہ کسی کو پوچھنے کے لیے بھی نہیں آتے کہ بھئی تمہیں نقصان ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا۔ کہتے ہیں نہیں ٹھیک ہے، ورکر ان کے سامنے ورکر جو ہے وہ ایک بوائلر چوزا آیا ہے کہ وہ آیا ہے اور کھانے کے لیے ہے، کیونکہ اس کو پیدا اس لیے کیا گیا کہ اس کو جلدی سے خوراک دو اور اس کو کھانے والے بنو۔ یہ ہمیں بوائلر چوزا سمجھتے ہیں۔ پھر ان کو اس کے متبادل آج جو ہوا ہے ڈاکٹر شہباز گل کے ساتھ، وہ اس کے مقابلے پہ کیا گیا ہے کہ یہ انہوں نے ایکشن کا ری ایکشن دیا ہے، کیونکہ مریم نے کہا تھا کہ تم 2 مارو گے ہم 10 ماریں گے۔ انہوں نے عوام کو ورگلایا ہوا ہے اور باقاعدہ تربیت دے کے بھیجا ہے، اور یہ اگر ہو یا نہ ہو، یہ بات حقیقت کے قریب ہے کہ انہوں نے جان بوجھ کے یہ کام آج جو کیا ہے۔ جیسے کہ وہ بتا رہے تھے کہ عظمیٰ بخاری ایک دن پہلے بھی میرا انتظار کر رہی تھی، کیونکہ وہ بقول اس کے کہ وہ اس کو تو پتہ ہی ہے، عظمیٰ بخاری کو تو پتہ ہی ہے کہ میرے باپ کی کوالٹی جو ہے وہ مشہور ہے دنیا میں، کہ ریمنڈ ڈیوس نے جس نے 2 بندے لاہور میں دن دہاڑے پاکستانی قتل کیے تھے، اور ان کو مارنے کے بعد جو ہے نا اس کے باپ نے ہیلپ کی، شہباز نے ہیلپ کی، نون لیگ والوں نے ہیلپ کی، ایون کہ پیپلز پارٹی والوں نے بھی ہیلپ کی، اور اسے باہر بھیجا۔ ان کے پاس اپنے بندوں کے تحفظ کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا، غیر ملکیوں کے لیے یہ تابع دار ہیں۔ کیا ہے وہ ایک امریکن، ایک عام نارمل آدمی تھا، وہ کوئی وہاں کا پریزیڈنٹ تو نہیں تھا، کوئی ڈپلومیٹ تو نہیں تھا جو اس میں وہ یہ کہہ رہے تھے جی کہ اس نے کہہ دیا کہ وہ ڈپلومیٹ ہے۔ وہ ایک ایجنسی کا آدمی تھا۔ اس سے پہلے میریٹ میں آج سے 10 پرویز مشرف دور کی بات ہے، وہاں پہ میریٹ کمرے میں جو ہے نا ایک اسی طرح CIA کا بندہ تھا، اس کو کسی نے مارا۔ جس نے بھی مارا سمجھ تو آتی ہے کہ کس نے مارا، لیکن وہ کچھ نہیں کر سکے۔ کیا ہے کہ وہ جاسوسی کرنے آیا تھا نا، کیونکہ وہ ہماری خدمت تھوڑی کرنے آیا تھا کہ وہ ہم اسے کہیں جی وہ ہماری خدمت کرنے آیا تھا، تو اس لیے بڑا افسوس ہوا ہمیں، اور اس کا کوئی متبادل نکلنا چاہیے۔ یہ چیزیں حکومتوں میں، جنگوں میں یہ ساری چلتی ہیں اور چل رہی ہیں۔ اس کا کوئی یہ معنی نہیں ہوتا کہ بھئی
جو بھی آیا وہ ملک کا کوئی فائدہ نہیں دیکھا، بس اس کو بھگانے والی بات کی۔ عظمیٰ بخاری کبھی اپنے والد صاحب سے یہ پوچھ کے کسی ٹائم بھی ٹی وی پہ آ کے کہہ دے کہ میرے والد کا اس میں کوئی قصور نہیں تھا یا میرے والد نہیں تھے شامل۔ یہ لوگ یہ ابھی بھی کھاتے پاکستان کا ہیں، ایجنٹ ان کے ہیں، یہ ایف آئی اے کے، سی آئی اے کے، آئی بی کے، پینٹاگون کے، یہ ایجنٹ ان کے ہیں، لیکن مسلط ہم پر ہوئے ہیں۔ بہرحال یہ چیزیں جو ہیں یہ آئندہ کے لیے عوام کے لیے نقصان دہ ہے۔ ان سیاستدانوں کے لیے تو مارکیٹ ہے نا، یہ تو کہتے ہیں یہ ہماری مارکیٹ بنی ہوئی ہے، لیکن عوام کے لیے فائدہ مند نہیں ہے، کیونکہ میں ایک سیاستدان کو پسند کرتا ہوں، دوسرا میرا پڑوسی دوسرے کو پسند کرتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہماری دیوار تو سانجھی ہے، لیکن دشمنی ہماری جو ہے نا وہ اپنی اپنی جگہ کھڑی ہے۔ ہمیں ان لوگوں کی وجہ سے دشمنی اپنے گھروں میں نہیں پالنی چاہیے، بلکہ بحث کریں، لیکن ان لوگوں پہ جو بھی چیز آئے اس کا ہم کان بند کر کے اور آنکھیں بند، کان کو بھی بند کریں اور آنکھیں بھی بند کریں کہ ان پہ کیا ہوا ہے، یہ ہیں ہی اس قابل جو ان پہ ہوا ہے۔ اگر کوئی میری ویڈیو کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔